ایک روز جب میں دفتر میں داخل ہوا تو 22 سالہ انتہائی کمزور لڑکی میرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے انتہائی پرانے تھے، کپڑوں کا رنگ جیسے سفید تھا، لیکن اس پر اتنی گرد پڑی ہوئی تھی کہ وہ مشکل سے سفید نظر آتے تھے۔ میں نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ہماری پہلی صفائی والی بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ گئی ہے، یہ لڑکی اس کی جگہ پر آئی ہے۔ دن گزرتے گئے، اس بچی کی آنکھوں کی حیا اور چہرے کی معصومیت ایک پیغام دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس کی زندگی کے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات کو کوئی 6 ماہ گزر گئے تو ایک روز میری سیکرٹری نے مجھے کہا کہ اسے 2-4 پائیاں لے دیں، اور پھر اس نے وہ واقعہ سنایا جو اس کے ساتھ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ کہنے لگی کہ روزانہ اس کا شوہر سائیکل پر لینے اسے آتا تھا۔ کل جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ یہ ایک ویرانے میں چھپڑ سا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو اس نے روکا کہ آپ اندر نہ جائیں۔ میں زبردستی اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ایک لالٹین کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے 2 بچے زمین پر ہی لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم اور تمہارا خاوند کہاں سوتے ہیں؟ اس نے زمین کی ایک جانب اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چارپائی، بستر، رضائی، تکیہ اور برتن وغیرہ نہیں؟ تو وہ رو پڑی اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اسے 2 چارپائیاں لے کر دے دی اور کچھ برتن بھی۔ جب میں نے کچھ کپڑوں کے پیسے دیے اور اسے کرائے پر گھر لے دیا تو اس کی حالت اب بہتر ہو گئی تھی۔ دراصل میرا پروگرام اس کو ایک گھر لے کر دینے کا تھا۔ چند دن بعد حسب معمول میں نے دفتر میں نماز ادا کی تو قیام کے دوران مجھے خوشی سی محسوس ہوئی اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میں جیسے آسمان میں اڑ رہا ہوں۔ جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بچی دعا مانگ رہی تھی اور اس کی ماں چارپائی پر لیٹی زار و قطار رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا۔ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند آئی۔ میں نے اگلے روز اس لڑکی کو بلوا کر اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اس نے انتہائی مفلسی کی حالت میں زندگی گزاری ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ تھی لیکن نماز کی پابند تھی۔ گھر میں کبھی سالن بھی نہ ہوتا تو وہ سوکھی روٹی اور مرچوں سے پانی کے ساتھ پیٹ بھر لیتی اور ہر حال میں رب العزت کا شکر ادا کرتی اور یہ کہتی الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کو یہ سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ چھوٹی سی عمر میں جب وہ 14 سال کی تھی، ماں باپ نے خالہ زاد کے ساتھ رشتہ طے کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شوہر موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا، کبھی 1500 کما کر لاتا۔ 1 سال کے اندر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ کبھی کسی کے گھر میں سے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملی۔ 2000 ماہانہ پر کام کیا، لیکن ہر حال میں اس نے رب العزت کا شکر ادا کیا۔ شروع میں سسرال والوں نے ایک چپڑ میں رہنے کی جگہ دی، پھر وہاں سے بھی نکال دیا اور ہم نے معصوم بچوں کے ساتھ بھینسوں کے کمرے کے ایک کونے میں رہ کر گزر بسر کی، اور جب اس ہسپتال میں نوکری ملی تو ایک کرایہ کا کمرہ لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مہنگائی کا کیا عالم ہے، لیکن ہر حال میں ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج میں اتنی خوش ہوں کہ میں زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کبھی ایسا بھی ہوگا۔ آج پھر میں اپنے رب کے حضور سجدے میں ہوں اور اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب کی بھلائی اور خوشی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے گھر مل گیا اور گھریلو اشیاء مل گئی۔ میں نے جب اس بچی سے انتہائی درد مندانہ درخواست کی کہ ایک مرتبہ پھر وہی دعا مانگو جو تم نے رات کو میرے حق میں مانگی تھی، تو اس نے ذہن پر زور دے کر کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں مانگا تھا، میں بس بے انتہا خوش تھی۔ خوشی میں زار و قطار رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا اور دل میں آپ کے لیے دعا تھی، اور وہ دعا کیا تھی میں نہیں جانتی۔ صرف اور صرف آپ کی صحت اور خوشی مانگ رہی تھی، اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے واقف ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور غریب لوگوں کی مدد کریں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم بھلا اس کی مدد کیوں کریں۔ جب آپ کسی شخص کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔